بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیک اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان اور اخلاص کے ساتھ ساتھ اطاعت بھی ناگزیر اور ضروری ہے۔ اطاعت کا مطلب ہے قرآن و حدیث کے تابع ہونا، قرآن و حدیث کی اتباع کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق نیک اعمال بجا لانا، یہ اطاعت ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع ہونے سے بچاؤ، اپنے اعمال ضائع مت کرو۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے ایمان والوں کے اعمال بھی ضائع ہو سکتے ہیں۔ اہل ایمان کے اعمال ضائع کرنے والی بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں، ایک اخلاص نہ ہونا، ریاکاری، اور دوسرا بدعت کا ہونا۔ اگر نیک عمل میں اطاعت نہیں، وہ بدعت ہے، اخلاص نہیں، ریاکاری ہے، تو ایسا نیک عمل بھی قابل قبول نہیں اور وہ ضائع ہو سکتا ہے۔ بدعت کیا ہوتی ہے؟ ہی کل عبادت احدثها الناس لیس لها اصل فی الکتاب ولا فی السنہ ولا فی عمل الخلفاء الراشدین، ایسا عمل جسے لوگ ایجاد کریں اور اس کی اصل قرآن و حدیث اور خلفاء راشدین کے عمل سے نہ ملتی ہو۔ بدعت کا حکم کیا ہے؟ قرآن و حدیث سے اور آثار صحابہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر بدعت ناقابل قبول، مردود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ہر وہ عمل جو دین میں نیا ایجاد کیا جائے اور وہ دین میں پہلے نہ ہو، فہو رد، تو وہ ہر ایسا عمل مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ اس کی ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو بھی کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس پر ہمارا حکم نہیں اور جس کا ہمارے دین میں ثبوت نہیں، تو فہو رد، وہ کام مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم میرے طریقے کو اختیار کرو اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی اتباع کرو، ان کے نقش قدم پر چلو۔ تو دین، نیکی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں اور جسے اصحاب رسول نے اختیار کیا۔ بعض لوگوں کے ہاں بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کے نام سے تقسیم کی جاتی ہے کہ اگر دین میں کیا جانے والا کام ظاہری طور پر اچھا ہو تو اسے بدعت حسنہ کہہ کر اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، اس کی اجازت دی جاتی ہے اور اسے جائز باور قرار جاتا ہے۔ لیکن حدیث مبارکہ کے الفاظ سے اس طرح کی تقسیم کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ مبارک میں یہ الفاظ فرمایا کرتے تھے، کل محدثۃ بدعہ، دین میں ہر نیا کام وہ بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت ضلالت اور گمراہی کا ذریعہ ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی اس کا انجام جہنم اور گناہ ہے۔ قربان جائیں اصحاب رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے دین کی تفہیم میں
دین کی تبلیغ میں اور دین کی اشاعت میں ایسی گراں قدر خدمات انجام دیں کہ دیگر کسی نبی کو بھی ایسے اصحاب، ایسے رفقا نہیں میسر آئے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمائے، کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو کسی طرح کے تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ان کا زہد، ان کا تقوی، ان کا ورع، ان کی نیکی، ان کی پرہیزگاری، دین سے ان کا تعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ان کی محبت اور وابستگی ناقابل بیان ہے۔ ان کا کیا بیان ہے؟ کل بدعۃ ضلالہ وان رآها الناس حسنہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا یہ قول ہے کہ ہر طرح کی بدعت بغیر کسی تقسیم کے، ہر طرح کی بدعت گمراہی ہے، باعث ضلالت ہے۔ وَإِنَّ رَآهَا النَّاسُ حَسَنًا، اگرچہ لوگ اسے اچھا سمجھیں۔ ویسے یہ بھی ایک حقیقت ہے اور قابل توجہ امر ہے، بدعت کوئی ایسی ہوتی ہی نہیں جسے لوگ اچھا سمجھ کے نہ کرتے ہوں، برا سمجھ کے کرتے ہوں۔ بدعت ہوتی ہی وہ چیز ہے جو دین میں نئی ایجاد کی جائے اور لوگ اسے ہمیشہ اچھا سمجھ کر، نیکی سمجھ کر کرتے ہیں۔ دین انتہائی صاف، واضح۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے لاکھوں کے مجمع میں یہ اعلان فرمایا اور امت کو یہ درس دیا کہ دین کیا ہے۔ فرمایا آج دین مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی نعمت کا اتمام بھی فرما دیا ہے اور انسانیت کے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرمایا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت مبارکہ الیوم اکملت لکم دینکم کی تفسیر میں ان کا یہ معروف قول ہے، معنی بتادا فی الاسلام بدعۃ یراہا حسنۃ، کہ جو بھی کوئی انسان مسلمان اسلام میں کوئی نیا کام کرتا ہے، بدعت ایجاد کرتا ہے اور اسے اچھا سمجھتا ہے، فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، وہ اپنے اس عمل سے اس بات کا اعلان کر رہا ہے اور اس بات کی گواہی دے رہا ہے اور اس چیز کی تائید کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کے رسالت پہنچانے میں نعوذ باللہ خیانت کی ہے۔ یعنی جو نیک عمل آج کا انسان بعد کا مسلمان کر رہا ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تو وہ مسلمان اپنے اس عمل سے ثابت کر رہا ہے کہ جو میں نیک عمل کر رہا ہوں، نعوذ باللہ یہ تھا تو نیک، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا نہیں ہے۔ تو ایسا مسلمان اپنے ایمان کا اور اپنی آخرت کی فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی بدعات سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔